فقط توجہ کے لیے ایک آیت کی تلاوت میں نے کی ہے، اس کی طرف آپ کی توجہ کو مبذول کرنا چاہتا ہوں۔ اگرچہ کہ قرآن مجید اسی بات کو پسند کرتا ہے کہ اگر تم نہیں جانتے ہوتے تو فاسألوا اہل ذکر، اہل ذکر سے سوال کیا کرو۔ ایک حدیث میں یہ بھی ارشاد ہوا کہ السؤال مفتاح العلم، سوال کرنا علم کی چابی ہے، سوال کرنا علم کی چابی ہے۔ اور میرے خیال میں ہر مومن اور مومنہ کے پاس یہ چابی اللہ نے دے رکھی ہے۔ آپ میں سے جس کے پاس یہ چابی موجود ہے وہ تشکر الہی کے لیے بآواز بلند صلوات کریں۔ السؤال مفتاح العلم، سوال کرنا علم کی چابی ہے، اور جب بھی چاہو تم اس چابی کے ذریعہ تالے کو کھول سکتے ہو، اور جب بھی آپ تالا کھولیں گے تو علم کا دروازہ آپ کے سامنے کھل جائے گا، اور آپ خزانہ علم تک، اور بالخصوص خزانہ علم قرآن و اہل بیت تک پہنچنے میں کامیاب ہو جاؤ گے۔ وہ لوگ ہمیشہ کامیاب رہتے ہیں جو اس چابی کو استعمال کرتے رہتے ہیں اور اپنی علم میں اضافہ کرتے رہتے ہیں۔ لیکن جو لوگ اس چابی کو استعمال نہیں کرتے، کسی ایسے خیال کا شکار ہو جاتے ہیں کہ ہم کیوں سوال کریں، ہم کیوں یہ چابی لگائیں، تو اس کا نتیجہ کیا نکلتا ہے کہ ان کے لیے دروازہ نہیں کھلتا، اور اس دروازے کے کھلنے سے جس خزانے تک انہوں نے پہنچنا تھا وہ اس خزانے تک پہنچنے میں کامیاب نہیں ہوتے۔ مجالس کا سلسلہ بہت حق ہے، لیکن مجالس میں بولنے والا اپنی ثوابدید کے مطابق بولتا ہے، اور سننے والے اس کی سوچ کو سنتے ہیں اور اس سے فیض پاتے ہیں۔ لیکن جب یہ سوال و جواب کا سلسلہ شروع ہوتا ہے تو اس میں سننے والوں کی سوچ بھی سامنے آتی ہے، اور انہیں بھی جن باتوں کی ضرورت ہوتی ہے وہ اس کے متعلق سوال کرتے ہیں، اور اس سوال کے جواب تک وہ پہنچ کر اپنی دنیا بھی آباد کرتے ہیں اور اپنی آخرت بھی آباد کرتے ہیں۔ شاید رسول اکرم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے جو ہمارے اس دین کے بانی ہیں، انہوں نے اپنے دین کی نشر و اشاعت کے لیے جو انداز اختیار کیا تھا اس میں دونوں باتیں موجود تھیں۔ وہ خود بھی جو اللہ کی وحی ہوتی تھی امت تک پہنچانے کے لیے اقدام کرتے تھے، اور امت کو اللہ کا پیغام پہنچاتے تھے۔ لیکن دوسرا طریقہ صحابہ کرام کا آپ سے پوچھنا اور آپ کا صحابہ کرام کے سوالوں کے جواب دینا، یہ سلسلہ بھی حضرت رسالت مآب صلی اللہ علیہ وسلم کے دور میں قائم تھا، اور مسجد نبوی اس کی بنیاد تھی۔ مسجد الحرام میں بھی ہوا اور مسجد نبوی بھی اس کی بنیاد بنی، اور اس طرح ان دونوں طریقوں سے دین حق کو ہم تک پہنچانے کا راستہ ہموار ہوا۔ تو ہمارے اس پاکستان میں پہلے طریقے پہ زیادہ زور ہوا، اور دوسرے طریقے کو بہت کم استعمال کیا گیا۔ الحمدللہ کہ حضرت قبلہ مرحوم نے اس سلسلے کو رواج دیا، اور اب بہت سارے
مراکز میں اور محافل میں اس سلسلے کو اختیار کیا گیا ہے، اور میں یہ سمجھتا ہوں کہ آپ شاہد ہیں کہ اس سلسلے نے آپ کو کوئی فائدہ پہنچایا ہے یا نہیں پہنچایا۔ مجالس کا فائدہ تو اپنے مقام پر مسلم ہے، اس میں کوئی شک نہیں ہے، لیکن سوال و جواب کا جو جسے آپ محفل مذاکرہ کے نام سے یاد کر رہے ہیں، یہ سلسلہ بعد کو شروع ہوا ہے، ابھی بھی وہ بہت کم ہے اور جس طرح ہونا چاہیے اس حد تک نہیں پہنچا، لیکن جتنا بھی ہے اس کا فیض اور اس کا فائدہ امت کے سامنے روشن ہے، اور اس میں کسی قسم کے شک کی گنجائش نہیں۔ تو اس لیے معلوم ہوا کہ دونوں طریقے ہونے چاہیے۔ پہلا طریقہ خطیب کا اپنی سوچ کے مطابق بیان کرنا، اور سامعین کا اس کو دل جمی اور غور و فکر کے ساتھ سننا اور اس سے فیض پانا۔ یہ بھی جیسے رسول اکرم خطبہ دیتے تھے، امیر المومنین خطبات دیتے تھے، ائمہ ہدیٰ بیانات دیتے تھے، یہ اس طریقے سے عبارت ہے، یعنی یہ بھی سنت محمد و آل محمد۔ اور دوسرا طریقہ کہ سوال ہو اور وہ اس کا جواب دیں، یہ طریقہ بھی رسول اکرم اور آل رسول کی سنت ہے۔ ان کے ماننے والے بھی ان سے سوال کرتے تھے اور وہ ان کو جواب دیتے تھے، حتیٰ کہ جو ان کی امامت کو تسلیم نہیں کرتے تھے سوال وہ بھی آگے کیا کرتے تھے اور جواب لیا کرتے تھے۔ تو اس لیے یہ طریقہ انتہائی مفید اور مؤثر ہے، جس کو پسند ہے وہ باواز بلند صلوات میں۔ دوسری چیز اس کی طرف آپ کو توجہ دلانا ضروری ہے، وہ قرآن کی وہ آیت ہے جو میں نے آپ کے سامنے تلاوت کی ہے۔ قرآن مجید نے جہاں سوال کرنے کی حوصلہ افزائی فرمائی ہے، اور حدیث نے سوال کرنے کی جہاں تائید فرمائی ہے، سوالو مفتاح العلم کہہ کر، وہاں سوال کے کچھ آداب کی طرف بھی توجہ دلائی ہے۔ سوال کرنے والوں پہ بھی کچھ آداب، شرائط کی طرف توجہ دلائی گئی ہے۔ اس آیت میں اللہ فرماتا ہے لا تسألوا عن اشیاء ان تبد لکم تسؤکم، سوالات تو کرو لیکن ایسی چیزوں کے بارے میں سوالات نہ کرو کہ اگر وہ تمہارے سامنے ظاہر ہوں تو تمہیں بری لگیں۔ توجہ ہو رہی ہے؟ لا تسألوا عن اشیاء، ایسے سوالات نہ کرو کہ اگر وہ جواب دیا جائے اور تمہیں پھر برا لگے تو سوال ہی نہ کرو، تاکہ وہ برائی کا ماحول پیدا نہ ہو۔ اس کا مطلب یہ ہوا کہ قرآن مجید سوال کرنے والے کو بھی کچھ آداب سکھاتا ہے۔ تو آپ جتنے حضرات تشریف فرما ہوتے رہے ہیں یہیں، اس چیز کی طرف بھی توجہ فرمائیں۔ اگر کسی چیز کا سوال ایسا محسوس کیا گیا کہ اس کا جواب مناسب نہیں ہے، اس کے مفاد کی بجائے اس کا ضرر مرتب ہو سکتا ہے، تو میرے خیال میں وہ سوال کیا ہی نہ جائے، اور ہو سکتا ہے کہ مجمع عام میں اس کا سوال کرنا زیادہ ضرر کا باعث ہو، لہذا مجمع عام میں تو اور زیادہ آداب سخت ہو جائیں گے۔ خلوت میں تو پھر بھی بات اور ہے، لیکن جلوت میں بات اور زیادہ سخت ہو جاتی ہے۔ لہذا کیا آپ کو قرآن مجید کا یہ آداب و شرائط کا تذکرہ پسند ہے؟ ٹھیک کہا ہے قرآن نے یا نہیں؟ اور آپ جانتے ہیں کہ کچھ لوگ ویسے ہی سوال کرتے ہیں جن کی ضرورت ہی نہیں ہوتی، اور بسا اوقات سوال ایسی چیز کے بارے میں کرتے ہیں جو ان کی سطح فکری سے بھی بہت بلند ہوتا ہے، اور واضح ہے کہ جتنی سطح فکری کسی کی پست ہوگی، جواب سمجھنے کی صلاحیت بھی اس میں کم ہوگی، اور پھر نتیجہ وہی نکلے گا کہ ایسی باتیں مت پوچھو
کہ جن کے جوابات آپ کو تسوق ہوں، آپ کو اچھے نہ لگیں۔ اس لیے میں یہ چاہتا تھا کہ ان دونوں باتوں کی طرف آپ کی توجہ ہو جائے، اور جو متوجہ ہوا ہے وہ بآواز بلند صلوات۔ بسم اللہ جی۔ بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ سوالات کافی زیادہ آئے پڑے ہیں، اللہ خیر کرے۔ اگر یہ سارے سوالات ہم شروع کریں تو تقریباً یہ ایک رات میں کافی ہوگی، تو بسم اللہ کر کے شروع کرتے ہیں۔ رحیم قبلہ پاکستان میں سیستانی صاحب کے مقلدین کے لیے یہودی پروڈکٹ حلال ہے یا حرام ہے؟ آج یہ کہ یہ فقط آیت اللہ سیستانی ہی کا ارشاد نہیں ہے، بلکہ یہ تمام مراجع کا ارشاد ہے، احادیث کا بیان ہے، آیات کا ارشاد ہے کہ معونت الظالمین حرام ہے، ظلم کرنے والوں کی کسی بھی قسم کی مدد حرام ہے، اور اگر آپ ظالم کی ایک ٹوٹی ہوئی قلم کے ساتھ بھی مدد کریں گے تو یہ بہت بڑا گناہ ہوگا۔ تو اس لیے ظالمین کی شناخت اگر آپ کو ہو گئی ہے تو اس کے بعد ظالم کی کسی بھی اعتبار سے مدد کرنا یہ جائز نہیں۔ کوئی یہ کہے گا اسد اسیں مول گن دیں، اگر آپ کو ایک بندوق پیسے لے کر ایسے شخص کو دینا پڑے جو شخص آپ کے سامنے کسی کو قتل کرنا چاہتا ہے، اور اب پیسے لے کر اس کو بندوق دے دیں اور وہ اس بندوق کے ذریعہ اس مقتول پر ظلم کرتے ہوئے اسے مار ڈالے، تو کیا خیال ہے فقط وہ قاتل مجرم ہے یا آپ بھی مجرم ہیں؟ بات تو سمجھ آ گئی نا؟ اس کو ہماری کتب فقہیہ میں، یعنی ہم جب طلبہ ہیں، ہم تو چلو آج طلبہ بنے، یہ تو صدیوں اور ہزاروں سالوں سے یہ حکم آ رہا ہے۔ یہ علیحدہ بات ہے کہ آج اسرائیل کا نام یا امریکہ کا نام اس لیے لیا گیا ہے کہ ان کا ظالم ہونا آپ کے سامنے روشن ہو چکا ہوا ہے، ان کا خون مسلمین میں شریک ہونا آپ کے لیے اب چھپا ہوا نہیں رہا ہے۔ لہذا جتنی بھی ایسی چیزیں ہیں جو ان ظالمین کے کمک میں جاتی ہیں، ان کا حصہ اس میں ہوتا ہے۔ آج کل عالمی نظام یہ بن چکا ہوا ہے کہ یہ بڑی قوتیں اور ظالم قوتیں ایسی ایسی چیزیں بناتی ہیں جس میں اپنا حصہ ہر جگہ رکھتی ہیں، اور اس کا نتیجہ نکلتا ہے کہ 100 روپے کی چیز میں اگر 25 روپے ان کے ہوتے ہیں تو پہنچتے رہتے ہیں پوری دنیا سے، اور نتیجہ یہ نکلتا ہے کہ ان کی اربوں کی مدد ہو جاتی ہے، اور اربوں کے پیسے ان کے لیے مزید اسلحے کو بنانے اور مظلومین پر ظلم کرنے کا باعث بنتے ہیں۔ تو جب آپ یہ سمجھ چکے ہوئے ہیں تو میرے خیال میں اس کو فقط آیت اللہ سیستانی مدذل العالی کے حوالے سے ہی نہیں دیکھنا چاہیے، یہ اصل اسلام کا حکم ہے، اور یہ صدیوں سے آ رہا ہے اور اسی طرح تھا، اب ہے۔ فقط یہ ہے کہ اب گویا وہ دشمن مشخص ہو چکے ہوئے ہیں کہ جن کا نام لیا گیا ہے، تو بہرحال حکم اپنے مقام پر برحق ہے، اور ان کی کسی قسم کی ایک، جیسے میں نے عرض کیا، پیسے کی مدد بھی حرام ہے، چاہے جائے کہ آپ انہیں ڈالر دیں اور چاہے جائے کہ آپ انہیں اور طریقوں سے خدمت کریں، نہ بیع و شراء کے ذریعہ، نہ کرائے کے ذریعہ، نہ کسی اور مفت کے ذریعہ، کسی بھی طریقے سے کسی ظالم کی کوئی مدد نہیں ہونی چاہیے۔ نعرہ حیدری۔ یا قبلہ جو عورت حاملہ ہوتی ہے یا چھوٹے بچے کو دودھ پلا رہی ہوتی ہے، اس کے لیے روزے کا کیا ہوگا؟ اگر روزہ اس کو ضرر پہنچاتا ہے یا اس کے بچے کو ضرر پہنچاتا ہے جو اس کے پیٹ میں ہے یا اس کے دودھ پر ہے، تو اس کو یہ رعایت دی گئی ہے کہ وہ روزہ نہ رکھے، اس کی یا تو قضا رکھے گی جب وہ قضا رکھنے کے لائق ہوگی، اور یا ایسا بھی ہو سکتا ہے کہ اس پر قضا کی بجائے موت کفارہ آ جائے، اس کی اپنی اپنی تفصیلات ہے، لیکن بہرحال یہ ہے کہ حمل کی وجہ سے
یا دودھ کی وجہ سے، ماں کو شریعت نے ایک رعایت دی ہے کہ وہ اس وقت روزہ نہ رکھے جس وقت وہ بچہ اس کے دودھ پر ہے یا بچہ اس کے پیٹ میں ہے۔ قبلہ بیمہ اسٹیٹ لائف اور پوسٹل لائف جائز ہے یا ناجائز ہے، حرام ہے یا حلال ہے؟ کچھ شرائط ہیں لیکن اس کے باوجود یہ جو زندگی کا بیمہ ہے اس کو علماء کرام نے جائز قرار دیا۔ پر محمد و آل محمد صلی اللہ اللہم صلی اللہ اکبر یا رسول اللہ یا الہ۔ قبلہ ایک عورت ہے جو والد کی اجازت کے بغیر عدالت میں نکاح کرتی ہے اور اس کے بچے بھی پیدا ہو جاتے ہیں، پھر عدالت سے طلاق لے کر والد کی مرضی کے مطابق شادی کرتی ہے، کون سا نکاح درست ہوگا؟ اور یہ کہ عدالت میں نکاح آیا صحیح ہوا ہے یا غلط ہوا ہے؟ نکاح کے اپنے شرائط ہیں، نکاح کا اپنا صیغہ ہے، نکاح کے اپنے آداب ہیں، صحیح بھی ہو سکتا ہے اور غلط بھی ہو سکتا ہے۔ اگر اس نے صحیح نکاح کیا ہے تو منقوع آئے اور پہلا نکاح ٹھیک ہے اس کا، لیکن اگر اس نے غلط نکاح کیا ہے تو اس کا نکاح غلط ہے، اور اس کے بعد دوبارہ جو اس نے نیا نکاح کیا ہے وہ نکاح پر نکاح کے کھاتے میں چلا جائے گا اور اولاد بھی اسی کھاتے میں چلی جائے گی۔ اس لیے توجہ ہونی چاہیے، عدالتیں نکاح کے لیے نہیں ہوتی ہیں، عدالتیں تو فیصلوں کے لیے ہوتی ہیں۔ تو اس لیے ہر شخص کو اس فقہ کے مطابق اس نکاح کو اور طلاق کو پرکھنا چاہیے جس فقہ کے حق ہونے پر وہ ایمان رکھتا ہے۔ فقہ جعفریہ میں والد کی موجودگی میں عدالت میں نکاح کر سکتے ہیں؟ عدالت میں تو فقط اجازت ہوگی نا، باپ کی موجودگی میں اگر بیٹی نے نکاح کیا اور وہ بیٹی کنواری ہے تو باپ کی اجازت شرط ہے، وہ اسے مل گئی، اور نکاح صحیح ہونا چاہیے۔ عدالت نکاح نہیں پڑھتی، عدالت کو نکاح خان نہیں ہوتی، عدالت والد کی اجازت کے بغیر کسی کنواری عورت کا نکاح آیت اللہ سیستانی جائز قرار نہیں دیتے۔ پر محمد و آل محمد صلی اللہ اللہم صلی اللہ محمد۔ گمشدہ مال سال گزرنے کے بعد غریب مسکینوں اور طالب علموں کو کتابیں وغیرہ خرید کر لے کر دی جا سکتی ہیں؟ گم شدہ یہ گمشدہ کیا گم شدہ؟ گمشدہ مال ہے اور اس کو سال گزر گیا ہے، سال گزرنے کے بعد اس گمشدہ یعنی کسی سے کسی کا گرا ہوا مال ملا ہے، یہی مراد ہے نا۔ گرا ہوا مال اگر ملا ہے اسے ہم مال لقطہ کہتے ہیں فقہی اصطلاح میں۔ اس کا حکم یہی ہے کہ 1 سال تک اس کا اعلان کیا جائے، اس کے مالک کو تلاش کیا جائے، اور اگر مالک مل جائے تو اس کے حوالے کر دیا جائے، اور اگر سال بھر اعلان کے باوجود وہ نہ ملے تو وہ مال فقراء ہو جاتا ہے، اور جس کو لقطہ ملا ہے وہ اس مال کو غریبوں اور مسکینوں کے حوالے کر سکتا ہے۔ البتہ بہتر یہ ہے کہ اس نیت سے کرے کہ اگر بعد کو بھی مالک مل گیا تو میں اسے بتاؤں گا کہ میں نے اس طرح تیرا مال جو میرے آپ پتہ چلا ہے تیرا تھا ان کو غریبوں کو دے دیا ہے، اگر تو راضی ہے تو ثواب تیرا، اور اگر تو راضی نہیں ہے تو ثواب میرا۔ اس میں کوئی فرق نہیں کہ وہ غریب سادات ہوں یا غیر سادات۔ بہتر یہ ہے کہ غیر سادات کو یہ مال صدقہ ہو جاتا ہے، اور کوشش سادات کو صدقہ نہ دینے کی جائے۔ نعرہ حیدری۔ یا الہ۔ قبلہ اگر آدمی زمین خریدتا ہے اور قیمت خرید پر خمس نکال دیتا ہے، پھر اس کو فروخت کر کے دوسری جگہ خریدتا ہے تو کیا زائد قیمت پر خمس ہوگا؟ یعنی دوسری زمین زائد قیمت سے خریدی ہے، یہی مطلب ہے نا؟ ہاں اس پر خمس ہوگا، کیونکہ وہ زائد والی جو قیمت ہے وہ اس کی نئی بچت ہے، اور اس سے اس کا خمس ادا کرنا چاہیے۔ پچھلا جو تھا خمس نکلا ہوا پیسہ اس زمین کے اوپر لگا ہوا، اور پھر وہ زمین بکی اور اسے اتنا پیسہ مل گیا،
جو پچھلا تھا اس کا دوبارہ خمس دینے کی ضرورت نہیں ہے. اضافی جو اس نے نئی زمین پر لگایا ہے اس کو مخمس ہونا چاہیے. محمد و آل محمد صلی اللہ علیہ وسلم. قبلہ داڑھی کی شرعی حد کیا ہے؟ یہ 7 قدم یا 70 قدم والی کوئی شان ہے؟ کس چیز کی؟ داڑھی. نہیں 7 قدم 70 قدم والی یہ تو ایک عرفی سی بات ہے. بہرحال یہ ہے کہ دیکھنے والے یہ کہیں کہ یہ بندہ داڑھی رکھے ہوئے ہے. اور اس میں علماء کرام نے زیرو مشین کو استرے کے کھاتے میں لیا ہے. لہذا زیرو مشین کے اوپر بھروسہ نہ کیا جائے. اس سے زیادہ کوئی سلسلہ رکھا جائے تاکہ پتہ چلے کہ یہ بندہ داڑھی والا ہے. نعرہ حیدری. قبلہ مولا علی نے رسول خدا سے بوقت ولادت پاک پیغمبر نے ان سے کوئی کہا تھا کہ تورات مولا علی نے کہا تھا کہ میں تورات سناؤں یا انجیل سناؤں یا زبور سناؤں یا قرآن سناؤں. قرآن نازل ہونے سے قبل تلاوت کیسی ہے اس کی وضاحت کرنا. آج یہ ہے کہ یہ سارے معاملات پہلے تو روایات پر موقوف ہیں. روایات کا متن کیا ہے؟ چونکہ بعض اوقات بغیر متن روایت کے پڑھا جاتا ہے اور لوگ بڑے تم تراک سے پڑھ دیتے ہیں. پتہ نہیں ہوتا کہ روایت میں یہ متن ہے یا نہیں ہے. تو اس لیے اگر روایت میں یہ ہے جیسے کہ شہرت ہے کہ حضرت امیر المومنین نے قرآن مجید کی بعض آیات کی تلاوت اپنی ولادت کے وقت فرمائی تھی جس کا تذکرہ قد افلح المومنون کے حوالے سے آتا ہے. تو وہ کوئی ناممکن بات نہیں ہے. ہے یہ معجزہ. کیا ہے؟ معجزہ ہے. اور معجزہ اذن الہی سے ہوتا ہے. اذن الہی کے ساتھ اگر اللہ حضرت امیر المومنین کو قرآن مجید کی تلاوت یا قرآن مجید کا علم دے دے تو اس میں کون سی اچنبے کی بات ہے؟ نعرہ حیدری. برائے خوشنودی حضرت علی ابن ابی طالب امیر المومنین صلی اللہ قبلہ جو فقہا محی الدین ابن عربی کو عارف باللہ سمجھتے ہیں اور ایک اچھے نظریات والا سمجھتے ہیں، ان کے بارے میں آپ کا کیا نظریہ ہے؟ میرا نظریہ ابن عربی کے بارے میں ایک گمراہ شخص کے بارے میں ہے. وہ بندہ گمراہ تھا. البتہ جو گمراہ ہوتے ہیں وہ یہ نہیں ہوتا کہ 100% ہر بات میں گمراہ ہوں. ہو سکتا ہے کہ 50 باتوں میں صحیح ہوں اور 50 باتوں میں گمراہ ہوں. اور آپ اگر ان کی گمراہ کرنے والی باتوں کی تائید کریں گے تو آپ خود بھی گمراہ ہو جائیں گے. اور اگر ان کی کسی صحیح بات کی تائید کریں گے تو صحیح بات کی تائید ہے. تو اس لیے ابن عربی جو ہے اس میں قباحتیں موجود تھیں. اس کا تذکرہ جو ہے وہ مختلف حوالوں سے ہے. البتہ اس نے جو فلسفہ بیان کیا توحید کا یا عرفان کا، اس میں کچھ باتیں صحیح ہیں اور کچھ باتیں غلط ہیں. ان کا تصوف غلط ہے، اس سے سارے علماء انکار کرتے ہیں. اس لیے ابن عربی ہر لحاظ سے قابل تعریف بندہ نہیں تھا. کیا امام خمینی ان کو اچھا سمجھتے ہیں؟ جیسے کہ آپ کبھی کبھی کسی سنی مولوی کی کوئی باتیں بطور حوالہ پیش کرتے ہیں، امام خمینی بھی اسی طرح پیش کرتے تھے. بر محمد و آل محمد صلی اللہ. اللہ سرکاری ملازم کو ریٹائرمنٹ پر جو رقم اکٹھی ملتی ہے اس پر خمس واجب ہے یا اس کی ادائیگی کا طریقہ کیا ہے؟ اکٹھی ملنے کا مطلب یہ ہے کہ جو ریٹائرمنٹ کے وقت رقم ملتی ہے وہ 2 قسم کی ہوتی ہے. ایک تو وہ ہوتی ہے جو تنخواہوں کی کٹوتی ہوتی رہتی ہے. اور ابھی ملازمین سارے جانتے ہیں کہ سرکاری ایک طریقہ کار یہ ہے کہ ہر تنخواہ میں سے کچھ رقم کاٹ کر اپنے پاس رکھ لیتے ہیں. اور جب ریٹائرمنٹ ہوتی ہے تو وہ ساری رقم اکٹھی اس ملازم کو دے دیتے ہیں اور اس کے ساتھ کچھ رقم اپنی طرف سے بھی دے دیتے ہیں. تو جو رقم اس کی کٹوتی کر کے اکٹھی ہوئی تھی وہ آج اگر اسے اکٹھی ملی ہے تو اس کا خمس اس پر واجب ہے، کیونکہ وہ اس کی پچھلی بچتیں اکٹھی ہو کے اس کے پاس آ گئی ہیں. اور جو رقم حکومت نے اپنے طور پر اسے مستقبل کے سنوارنے کے لیے دی ہے وہ رقم
فوری اس کا خمس واجب نہیں ہے، وہ البتہ اس کے اپنے تاریخ خمس پر اگر کچھ اس کے اخراجات پہ خرچ ہو گئی تو اس کا خمس واجب نہیں ہوگا، ساری خرچ ہو گئی تو بھی واجب نہیں ہوگا، لیکن اگر کچھ اس نے بچا لی اور آئندہ کی بچت بن گئی تو اس کا خمس اس پر واجب ہو جائے گا۔ محمد وعلی محمد صلی اللہ علیہ اللہ قبلہ امام جمعہ کے بارے میں ایک مسئلہ ہے کہ وہ 12:35 پر جمعہ کی نماز پڑھاتے ہیں جی اور پہلی رکعت میں سورہ کوثر کی تلاوت کرتے ہیں۔ جی سورہ جمعہ کے بارے میں وہ کہتا ہے کہ یہ نہیں پڑھنی چاہیے کیونکہ کمزور لوگوں کا خیال رکھنا چاہیے، آیا ان کا نظریہ ٹھیک ہے 12:35 پہ نماز پڑھ لینی چاہیے؟ عرض یہ ہے کہ جو مراجع نظام کا بالخصوص آیت اللہ سیستانی کا اس میں فتویٰ ہے وہ یہ ہے کہ جب زوال ہو تو زوال کے بعد آپ اذان دیں اور اس کے بعد خطبہ جمعہ شروع ہو سکتا ہے اور اس کے بعد پھر نماز۔ اب اگر 12:35 پر ایسا ہی ہوا ہے، خطبہ جمعہ بھی مختصر پڑھا گیا ہے اور اس نے نماز شروع کر دی ہے تو جائز ہو گئی، اگرچہ کہ بہت سارے مستحبات اس میں رہ گئے، لیکن بہرحال جو جواز ہے وہ اس میں ہے، اس لیے کہ زوال ہو جانے کے بعد اذان ہونے کے بعد خطبہ جمعہ کا شروع کرنا یہ جائز ہو جاتا ہے اور خطبتین ختم ہو جائیں تو نماز بھی جائز ہو جاتی ہے۔ اب رہ گئی نماز جمعہ، تو نماز جمعہ 2 رکعت نماز ہے، اس میں کسی صورت کا سورہ فاتحہ کے بعد پڑھنا خصوصی طور پر واجب نہیں کیا گیا ہے، کوئی بھی صورت آپ نماز جمعہ میں بھی سورہ فاتحہ کے پڑھنے کے بعد پڑھ سکتے ہیں، البتہ سورہ جمعہ کا پہلی رکعت میں پڑھنا اور سورہ منافقون کا دوسری رکعت میں سورہ حمد کے بعد پڑھنا اس کو مستحب اور افضل عمل قرار دیا گیا ہے۔ اس لیے اگر کوئی سورہ فاتحہ کے بعد سورہ جمعہ پڑھتا ہے اور دوسری رکعت میں سورہ منافقون پڑھتا ہے تو اس نے اپنی نماز کی فضیلت میں اضافہ کیا ہے اور اس کے ثواب کے اضافے کا باعث ہوگا، لیکن اگر وہ چھوڑ دیتا ہے اور مختصر صورت پڑھ لیتا ہے تو جواز ہے، اس کو ناجائز نہیں کہا جا سکتا ہے۔ بس اگر کوئی سورہ کوثر پڑھ دیتا ہے تو ثواب اس کا تھوڑا ہوگا لیکن جائز ہوگا۔ محمد وعلی محمد صلی اللہ علیہ وسلم قبلہ باپ کی طرف سے ملنے والی میراث کو اس کے اوپر کیا خمس دینا واجب ہوتا ہے یا پھر اس زمین کو بیچ کر کسی اور جگہ سے زمین خرید کر لی جائے اسی رقم سے، کیا اس زمین پر بھی خمس واجب ہوتا ہے؟ اگر ایسے بزرگ کی میراث آپ کے پاس آئی ہے جس سے آپ کو میراث ملنے کی امید ہوتی ہے، جیسے کہ بیٹے کو باپ سے یا بیٹے کو ماں سے، تو یہ ایسا رشتہ ہے نا کہ جس میں عام طور پر میراث ملتی رہتی ہے، یہ کوئی دور کا رشتہ نہیں ہے کہ شاید آئے شاید نہ آئے، کیونکہ دور کے رشتہ داروں سے تو میراث منتقل ہوتی ہے اگر موتیں اس انداز سے ہو جائیں کہ پھر مثلاً وہ بھانجے کے پاس پہنچ جائے یا بھتیجے کے پاس میراث پہنچ جائے یا دور کے رشتہ دار کے پاس پہنچ جائے، لیکن یہ میراث جو اپنے ایسے بزرگ سے آتی ہے کہ جو اس کا امید ہوتی ہے جس کی اور قریبی رشتہ دار ہوتا ہے، طبقہ اولیٰ سے تعلق رکھتا ہے، اس میراث کو اللہ نے خمس سے معاف کر دیا ہے۔ اس میراث کا خمس وارث پر واجب نہیں ہے، مگر اگر اسے علم ہو کہ میرے مورث نے، میرے بزرگ نے اس کا خمس اس پر واجب ہوا تھا اور اس نے دیا نہیں تھا اور آج وہ چیز میری طرف منتقل ہو گئی ہے، تو اسے اپنے اس بزرگ کی جان چھڑانے کے لیے جس نے خمس ادا نہیں کیا تھا اگر یہ ادا کر دے تو اس کے لیے بہتری ہے، اس لیے کہ اپنے باپ سے میراث لینا چاہتا ہے تو اپنے باپ کی جان چھڑانا بھی ضروری ہے، اچھی بات ہے، لیکن اس پر ہم یہ نہیں کہہ سکتے کہ اس پر واجب ہے، اگر اسے یقین ہے تو باپ کی جان چھڑانا افضل ہے اور بہتر ہے۔ بہرحال وہ میراث جو وہاں سے آئی ہو جس سے آنے کی امید نہ تھی اس کا خمس ہونا چاہیے،
اور رہا یہ کہ آپ کے پاس میراث باپ کی آئی ہے اور آپ نے اسے بیچا ہے اور اس پیسے کے ذریعہ دوسری زمین خریدی ہے، تو اس پیسے کا خمس آپ پر واجب نہ تھا، اور دوسری زمین بھی اتنی ہی پیسے سے اگر آپ نے خریدی ہے تو اس کا بھی واجب نہیں ہے، لیکن اگر آپ نے اس میں مزید کوئی اپنی رقم شامل کی ہے اپنی کمائی کے ذریعہ تو اس مزید کا خمس آپ پر واجب ہو جائے۔ ماشاءاللہ، نعرہ حیدری، یا علی نمازیں